جس گھر کے اندر سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ اس طرح پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ مال و دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک سے پورے سال کا رزق اور دولت لکھوا لیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو دنیا جہان کا کوئی بھی شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کے دوست ہونے کی شان ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور جو بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو پڑھے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور عزت سب کچھ صرف ایک دن کے وظیفے سے مل جاتا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے، اور جو بندہ بھی اس مہینے کی تعظیم کرتا ہے، اس مہینے میں صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، روزوں کی کثرت کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج کے اس وظیفے کو کسی صورت بھی مت چھوڑیے گا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، آج کا خاص الخاص عمل ضرور کر لو۔ تو آئیے محترم ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہتا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد یا رات کے کسی بھی پہر میں اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ اور کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود شریف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل اور بہتر درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری کے لیے پڑھ لو۔ آپ نے بہت سی سفارشیں بھی کروا لیں پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ تو محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں زارو قطار، اور اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کا ایک نام ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے دو اسم اعظم ہے جو یا حی یا قیوم ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں، یا تسبیح کے دانوں پر بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لیا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بہت ہی خاص الخاص وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یا مسبب الاسباب 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام یا غنیجو یا رزاقو، یا غنیجو یا رزاقو، یا غنیجو یا رزاقو، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ آپ نے یا غنیو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخری میں جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورت ہے، لیکن یہ عمل کے لحاظ سے بہت ہی خاص سورت ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے یہ بہت ہی خاص سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا، اس سورت کے ساتھ دوستی لگانے والا، اس سورت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورۃ الکوثر کی ایک مرتبہ تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر آپ نے 129 بار پڑھنی ہے، اور سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آج کا آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے، عزت کے دروازے بھی کھل جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سچی توبہ کر لی، اور اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس ضرورت کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد تھا اور اس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس یقین کامل کے ساتھ مانگنی ہے کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نوازنے والا ہے، نہ کوئی دینے والا ہے، نہ کوئی پریشانیوں کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ جب اس یقین کامل کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آپ کے مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا، آپ کا سننا
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کومنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔